دیگر مورخین جیسے شیخ مفید نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن متی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ ملاقات مکہ سے عراق آتے وقت ہوئی تھی۔ بعض نے تو یہ احتمال دیا ہے کہ 2 بار ملاقات ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ جاتے وقت اور دوسری دفعہ مکہ سے عراق جاتے وقت۔ عبداللہ بن متی نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، قربان جاؤں کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، فی الحال تو مکہ کا قصد ہے اور خدا سے خیر طلب کرتا ہوں۔ عبداللہ بن متی نے کہا، قربان جاؤں میں بھی آپ علیہ السلام کے لیے خدا سے خیر چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام مکہ سے کوفہ چلے جائیں، کیونکہ کوفہ وہی شہر ہے جہاں آپ علیہ السلام کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو دشمن کے چنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا اور ان پر اسناکاری زخم لگایا گیا تھا کہ قریب تھا کہ شہید ہو جاتے۔ خانہ خدا میں رہیے، آپ علیہ السلام عرب میں بڑے خاندان سے ہیں اور رتبہ و عظمت کے اعتبار سے حجاز میں کوئی بھی آپ علیہ السلام کے برابر نہیں ہے۔ وہیں رہیے تاکہ اطراف کے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہو جائیں۔ خدا کی قسم آپ علیہ السلام کے بعد ہمیں زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان شب جمعہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کی ورد زبان یہ آیت تھی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ اقامت گزین ہو گئے تو دیگر لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہونے لگے جو عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی جوار کعبہ میں قیام کیا اور نماز و طواف میں مشغول ہو گیا۔ وہ ہر روز یا 2 دن میں ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتا تھا۔ بہت زیادہ مضطرب و پریشان رہتا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اس وقت تک اہل حجاز اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک خاص اجتماعی حیثیت کے مالک تھے۔ زیادہ تر لوگ آپ علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے۔ عبادت کے تظاہر سے عبداللہ ابن زبیر کا مقصد لوگوں کو فریب دینا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کا جال بچھایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اموی حکومت سے جنگ کرنے میں عبداللہ ابن زبیر کا مقصد رضائے خدا کا حصول نہ تھا، بلکہ وہ زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے اور قدرت پر پہنچنے کی فکر میں زندگی گزار رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس حقیقت سے اس وقت پردہ اٹھایا جب ان کی بیوی نے شوہر سے تاکید کے ساتھ کہا کہ عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لیں۔